معزز سامعین کرام، کئی اصحاب نے، کئی دوستوں نے میرے پاس ایک احسان قادری جو بریلویوں کے عالم ہیں ان کی ویڈیو بھیجی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ استعانت پر بات کرتے ہوئے قرآن کی ایک آیت کے جواب میں کہتے ہیں کہ جب تم سے یہ کہا جائے کہ تم ایک دوسرے سے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مت طلب کرو، تو ان سے کہو کہ قرآن میں یہ بھی تو ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، کہ بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے اور رسول اللہ تمہارے مددگار ہیں اور مومنین تمہارے مددگار ہیں. اسی طرح قرآن کریم کی ایک اور آیت سورۃ تحریم کی نقل کی، فإن اللہ ومولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، کہ جبریل تمہارے مددگار ہیں، نیک مومن تمہارے مددگار ہیں، فرشتے تمہارے مددگار ہیں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی و ناصر نہیں، کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا. وی ہیو ٹو ایکسپٹ. اب اس آیت کو لے کے کہتے دیکھو حضور بھی مدد نہیں کر سکتے، غوث و خواجہ مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا. تو آپ ان سے یہ پوچھے کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ تمہارا مددگار، اللہ کے رسول تمہارے مددگار. اب اس آیت کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور اگلا حصہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ کے نیک بندے بھی مددگار ہیں. پھر فإن اللہ هو مولا وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، جبریل علیہ السلام مددگار ہیں، نیک مسلمان صالح المؤمنین مددگار ہیں، فرشتے مددگار ہیں، اللہ ہی نے تو فرمایا. اب کیا پتہ چلا؟ ہم اہل سنت والجماعت تمام آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم یہودیوں کی طرح نہیں ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض آیتوں پر ایمان رکھے اور بعض. اس سلسلے میں عرض یہ ہے، اس کے جواب میں یہ بات نقل کرتا ہوں کہ اولاً تو یہاں پر جہاں ولی کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ ولی کا معنی دوست کے معنی میں ہے، نہ کہ مدد کرنے کے معنی میں. اور اگر جن مفسرین نے مدد کا معنی مراد بھی لیا ہے تو پھر وہ مدد دوسرے معنی میں ما تحت الاسباب میں، جس کا ذکر میں ابھی آپ کے سامنے آگے کروں گا. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں ولی دوست کے معنی میں. اچھا، یہ بات میں کوئی اپنی طرف سے نقل نہیں کر رہا ہوں، بلکہ خود بریلویوں کی کتابوں میں، بریلویوں کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جو ہیں، ان کے ایک بہت بڑے خلیفہ ہیں جو جن کی یہ کتاب میرے پاس رکھی ہوئی ہے، سید محمد احمد قادری، تفسیر الحسنات ہے، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 177 177 اور 179 ہے. اس کے اندر انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ ولی اور ولا یہ توالی سے، اور یہ پھر آگے لکھتے ہیں اور پھر اس کے معنی استعارتاً قرب کے، قرب مکانی ہو، نسبی ہو یا دینی ہو یا دوستی کے معنی میں ہے، اور مدد اور عقیدے کے لحاظ سے ہو. یعنی یہاں پر ولا کے معنی قرب کے بھی ہیں، دوستی کے بھی ہیں اور مدد کے بھی ہیں. اگر مدد کا معنی لیں گے تو وہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی نقل کر رہے ہیں. پھر دوسری بات، اسی آیت کے تحت آگے جب وہ تفسیر کہتے تو یہ آیت بھی آتی ہے، انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا. اب دیکھو یہاں پر اولیاء اور ولی کے معنی انہوں نے دوست کے کیے ہیں. معلوم ہوا کہ ولی کے معنی دوست کے آتے ہیں، نہ کہ مدد کے آتے ہیں. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ صاحب تفسیر کبیر علامہ فخر الدین ناظر رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی اچھی بات نقل کی ہے اسی انما ولیکم اللہ کی تفسیر میں، اور بالکل معاملہ ہی ختم کر دیا ہے. فرماتے ہیں کہ فلما اريد به ها هنا معنى النصرہ، اگر یہ بات مان لی جائے کہ یہاں پر نصرت کے معنی مراد ہیں، تو امتنع ان يراد به معنى التصرف، تو ممتنع ہے، منع ہے، جائز نہیں ہے کہ یہاں پر تصرف کے معنی مراد لیے جائیں. یعنی وہ معنی مراد لیے جائیں جو بریلوی سمجھتے ہیں کہ ہم غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، اللہ کے ولی سے مدد مانگ سکتے ہیں، اللہ کے ولی سے اپنی حاجات کو مانگ سکتے ہیں، اپنا اللہ کے ولی سے اپنی ضرورتوں کو بیان کر سکتے ہیں، وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، وہ ہر جگہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں، وہ دور سے بھی ہماری باتوں کو سنتے ہیں، ہماری ضرورتوں کو سنتے ہیں. یہ جو معنی مراد ہے، فرماتے ان طرح ان یراد به معنی التصرف، اگر تم نصرت کے معنی میں بھی یہاں پر ولی کو مراد لیتے ہو تب بھی یہاں پر وہ معنی مراد نہیں ہے جو بریلوی حضرات، جو احسان قادری اپنے اس معنی کو اس سے نقل کر رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آیت کے اندر اسی آیت سے پہلے یہ احسان صاحب دوسروں کی تنقید کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ
यहूद और नसारा की तरह तुम बाज कुरान करीम की बाज चीज़ों को मानते हो और बाज का इनकार कर देते हो। मैं कहता हूँ कि ये आपका शेवा है, आप ऐसा कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि यही जो आयत इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु है, इससे पहले आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूदा वन नसारा औलिया बाज़ुहुम औलिया बाज़। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि तुम यहूद और नसारा को दोस्त मत बनाओ। अगर यहाँ पर वली के माना आप नुसरत के ले रहे हैं, मदद के ले रहे हैं, और वो मदद जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है कि वली तुम्हारी मदद को पूरा करता है, जिनको तुम वली मानते हो वो तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करता है, तुम्हारी हाजात को सुनता है, तुम्हारी पुकार को सुनता है, अगर ये माना मुराद लिए जाए तो फिर मेरा ये सवाल है, तो क्या जब दोस्ती थी यहूद और नसारा से, क्योंकि इस आयत के नाजिल होने के बाद मना किया, इससे पहले तो यहूद और नसारा से दोस्ती थी, तो क्या आप उनसे अपनी हाजात तलब करते थे? आप उनको दूर से पुकारते और सुनते थे? क्या आप ये अकीदा रखते हैं? नऊज़ बिल्लाह। अगर आप ये अकीदा रखते हैं तो आप फिर हमें पेश करें कौन सी किताब में और कौन से मुफस्सिर ने यह बात लिखी है। मालूम हुआ कि यहाँ दोस्ती का जिक्र है और इसके शान नुज़ूल में भी ये बात लिखी हुई है कि उस वक्त कुछ ऐसे लोग थे सहाबा में जो यहूद और नसारा से उनके ताल्लुकात थे। ये आयत नाजिल हुई तो उन ताल्लुकात को ख़त्म किया गया। अब सवाल ये हुआ कि भाई जब इनसे दोस्ती नहीं तो किससे दोस्ती? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया ला तत्तखिदुल यहूदा वन नसारा औलिया, यहूद और नसारा को दोस्त मत बनाओ। अब दोस्त किसको बनाना है? फरमाया मोमिन को दोस्त बनाओ। अल्लाह तुम्हारा दोस्त है, मोमिन तुम्हारे दोस्त हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दोस्त हैं, ये तुम्हारे दोस्त हैं, तुम इनको अपना दोस्त बनाओ। ये कुरान करीम की आयत का असल मतलब है। दूसरी आयत जो आपने नकल की है फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाह व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। इस आयत का भी मैं मतलब आपके सामने आप ही की किताब से नकल करता हूँ, कहीं और से नकल नहीं करता हूँ, क्योंकि कहीं और से नकल करेंगे तो आप ये कहेंगे कि अरे भाई ये क्या कहते हैं, पता नहीं कहाँ से क्या बात कह दी। मेरे सामने ये कंजुल ईमान है और इसकी तफसीर नूरुल इरफान है, सफ़र नंबर 894 है, यही जो सूरह तहरीम की आयत है। इसके हाशिये में नकल करते हैं कि ऐ बीवियों, अगर तुमने हमारे नबी की खिदमत व मदद न की। अब बीवी जो होती है वो कैसी खिदमत करती है और कैसी मदद करती है? एहसान कादरी साहब जरा आप बताएं, बीवी से कैसी मदद लेते हैं आप? बीवी से कैसी खिदमत लेते हैं? क्या वही खिदमत आप ले रहे हैं जब आपने दलील में ये आयत पेश की है? जो खिदमत बीवी से आप लेते हैं, क्या वही खिदमत आप मुराद लेंगे जो आपने दलील में पेश किया है? मैं बहुत इशारों में बात कर रहा हूँ। फरमाया कि अगर हमारे नबी की खिदमत व मदद न की तो उनके मददगार बहुत हैं। फरमाया कि उनका मददगार खुद अल्लाह ताला है, हज़रत जिब्रील, नेक मुसलमान और सारे फरिश्ते हैं। फिर आगे फरमाते हैं ख्याल रहे कि नबी मुसलमानों के ऐसे मददगार हैं जैसे बादशाह रियाया का मददगार, कि एक बादशाह है वो अपनी रियाया का जैसे मदद करता है कि वो अगर उनके पास कोई सवाली आ गया कि मैं फला चीज़ में परेशान, चलो भाई इसकी फला ज़रूरत पूरी कर दो, इसके पास कपड़े नहीं इसको कपड़े दे दो, इसके पास पैसे नहीं इसको पैसे दे दो। तो ये तो मा तहतल असबाब मदद हुई ना, मा फौकल असबाब मदद नहीं हुई। और मा तहतल असबाब मदद में तो किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है। फिर अभी मैं उसकी तफसील नकल कर रहा हूँ। फरमाते और मोमिन हुजूर के ऐसे मददगार हैं जैसे खुद्दाम और सिपाही, कि एक उस्ताद का एक खादिम है, उस्ताद ने कहा कि बेटा तू मेरा कपड़ा धुल दे तो वो कपड़ा धुल देगा। उस्ताद ने कहा कि बेटा तुम मेरी ये किताब लेकर आ जाओ तो वो किताब ला कर दे देगा। उस्ताद ने कहा कि तुम मेरा फला सामान बाजार से जाकर ले आओ तो वो लेकर आ जाएगा। जिस तरह खुद्दाम और नौकर मदद करते हैं, फरमाते हैं कि मोमिन हुजूर के ऐसे मददगार हैं। तो क्या ये माफूकल असबाब में दाखिल है? क्या ये दूर से पुकारने में दाखिल है? क्या ये जब वली मौजूद नहीं है, उसका इंतकाल हो गया, फिर भी आप उसको पुकार रहे हैं और हाजिर नाजिर समझ रहे हैं, उसमें दाखिल है? फिर आगे फरमाते हैं कि लिहाजा इस आयत की बिना पर यह नहीं कहा जा सकता कि हुजूर मुसलमानों के हाजतमंद हैं। हुजूर मुसलमानों के हाजतमंद हैं, इस आयत की वजह से ये नहीं कहा जा सकता है। अब आप खुद बताओ, ये आप ही की किताब है, आप ही की किताब की तफसीर है, आप ही के आला हजरत का तर्जमा है, आप ही के जो मुफस्सिर हैं उनका तर्जमा मैंने, उनकी तफसीर आपके सामने नकल की। क्या इन्होंने वो माना मुराद लिए जो माना आप मुराद ले रहे हो? फैसला आप कीजिए। दूसरी बात यह है, यहां पर यही बात सिरातुल जनान
فی تفسیر القرآن کے اندر جلد 10 جلد 10 پارہ 28 تا 30، یہ دعوت اسلامی والوں نے جو صراط الجنان چھاپی ہے اس کے اندر بھی یہی بات صفحہ نمبر 218 پر نقل ہے۔ تیسری بات، جو آپ کہہ رہے ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، اسی صراط الجنان کی جلد جلد 2 میں ہے، صفحہ نمبر 454 ہے، اس میں اس کا معنی بھی لکھا ہے، کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے۔ دیکھیے یہاں پہ مدد کا ترجمہ نہیں کیا ہے، دوست کا ترجمہ کیا کہ تمہارے دوست صرف اللہ اور رسول اور مومن ہیں۔ اب آپ تو مدد کے معنی لے رہے ہیں، اور یہاں آپ کا ہی مفسر دوست کے معنی مراد لے رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ گزشتہ آیات میں ان لوگوں کا بیان ہوا جن کے ساتھ دلی دوستیاں لگانا حرام ہے۔ دیکھو دوستی کی بات چل رہی، لا تتخذوا اليهود والنصارى، وہاں دوستی لگانا حرام ہے۔ ان کا ذکر فرمانے کے بعد اب ان کا بیان ہے جن کے ساتھ موالات واجب ہے۔ پھر پوری تفسیر اس کی نقل کرنے کے بعد کرتے ہیں کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور ایمان والے تمہارے دوست ہیں۔ یہ بات صراط الجنان تفسیر کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، یہی بات اس سے ملتی جلتی بات، یہی بات اس کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے۔ تبیان القرآن جو علامہ غلام رسول سعیدی آپ کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے بھی یہی بات نقل کری ہوئی ہے صفحہ نمبر 220 کے اوپر، کہ جب بنو قینقاع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی تو عبداللہ بن ابی نے ان کا ساتھ دیا۔ حضرت عبادہ ابن صامت بنو عوف سے تھے، انہوں نے بھی عبداللہ بن ابی کی طرح قینقاع کا ساتھ دینے کا حلف اٹھایا ہوا تھا۔ حضرت عبادہ نے یہ حلف توڑ دیا اور بنو قینقاع سے بری ہو گئے اور کہا کہ میں اللہ، اس کے رسول اور مسلمانوں کو دوست بناتا ہوں۔ تو ان کے متعلق سورہ مائدہ کی آیت 51 اور آیت 55 نازل ہوئی کہ تمہارا دوست صرف اللہ ہے، اس کا رسول ہو اور ایمان والے ہیں۔ یہ آیت کا مطلب ہے، یہ آیت کا شان نزول ہے۔ جو آپ نے اس کو غلط کر کے لوگوں کے سامنے اور عوام کے سامنے پیش کیا، اصل بات یہ ہے کہ آپ عوام کو دھوکہ ہی ایسے دیتے ہیں، ادھوری بات نقل کرتے ہیں۔ قرآن کا اوپر کی آیت کا جو مطلب ہے وہ آدھا کاٹ لیا، ادھوری بات نقل کر دی۔ اسی طرح یہاں پر بھی سورہ تحریم کے اندر بھی ادھوری بات نقل کر دی۔ وہاں پر آپ کی تفسیر سے ہم نے یہ حوالہ جات آپ کے سامنے نقل کر دیے۔ آخری حوالہ میں ایک اور آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، یہ تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر القرآن العظیم۔ اس میں اسی آیت انما ولیکم اللہ فرماتے ہیں ای لیس الیہود باولیائکم، کہ یہود تمہارے دوست نہیں ہیں۔ اب میں آپ سے وہی سوال کرتا ہوں، کیا وہ یہود، اگر یہاں پر جس دوستی کا اب منع کیا جا رہا ہے قرآن، کیا وہ دوستی مراد ہے؟ مدد کرتے تھے، حاجات طلب کرتے تھے، استعانت کرتے تھے، کیا وہ مدد مراد ہے؟ نہیں، یہاں پر دوستی مراد ہے۔ فرمایا ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا ای لیس الیہود باولیائکم، اور یہود تمہارے دوست نہیں ہیں بلکہ دوست تمہارے ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا ہیں۔ یہ جو قرآن کریم، یہ تفسیر ابن کثیر سے آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا، تفسیر کبیر امام فخر الدین کا حوالہ پیش کیا، تبیان القرآن کا آپ کے سامنے میں نے حوالہ پیش کیا۔ اب آخری حوالہ ایک اور میں آپ کے سامنے تبیان القرآن کا پیش کر رہا ہوں۔ تبیان القرآن، غلام رسول سعیدی آپ کے نزدیک بہت بڑے عالم ہیں آپ کے اور معتبر بھی ہیں، ان کی یہ تبیان القرآن ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 208 ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم اور تلقین کے پیش نظر مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں اور اسی سے مدد چاہیں، اور دعا میں مستحسن طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگیں۔ زیادہ محفوظ اور زیادہ سلامتی اسی میں ہے کہ وہ دعائیں مانگی جائیں جو قرآن مجید اور احادیث میں مذکور ہے، تاکہ دعاؤں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سایہ فگن رہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ ہمارے فاضل معاصر عبدالحکیم شرف قادری، یہ عبدالحکیم شرف قادری وہ ہیں جن کا مقدمہ حسام الحرمین میں بھی ہے، اور یہ آپ کے بہت بڑے عالم ہیں، ہر جگہ ان کا یہ جو ہے پائے ثبوت کے عالم ہیں ان کے نزدیک۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ البتہ جب یہ ظاہر ہے کہ جب حقیقی حاجت روا، مشکل کشا اور کارساز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے
تو احسن اور اولا یہی ہے کہ اسی سے مانگا جائے، اسی سے درخواست کی جائے، اور انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ اس کے بارگاہ میں پیش کیا جائے، کیونکہ حقیقت حقیقت ہے، مجاز مجاز ہے۔ دیکھو کتنی صاف بات ہے، کتنی صاف بات نقل کر رہے ہیں۔ اور بارگاہ انبیاء اولیاء سے درخواست کی جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کریں کہ ہمارے مشکلیں آسان فرما دیں اور حاجتیں بر لائیں۔ اس طرح کسی کو غلط فہمی بھی پیدا نہیں ہوگی اور اختلافات کی خلیج بھی زیادہ وسیع نہیں ہوگی۔ یہ آپ کے عالم عبدالحکیم شرف قادری کتاب کا حوالہ بھی دیا، ندائے یا رسول اللہ صفحہ نمبر 12۔ اب اس میں یہ اختلافات کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور آپ اپنی ویڈیو میں احسان قادری صاحب اختلافات کو بڑھاوا دینے کی بات کر رہے ہیں کہ ارے جب اختلافات میں تو فوراً تم یہ قرآن کریم کی آیت پیش کرو اور قرآن کریم کی آیت کا وہ مطلب بیان کرو جو میں بیان کر رہا ہوں، اور وہ بھی غلط، صحیح مطلب مت بیان کرو۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ بعض غالی اور ان پڑھ عوام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے بجائے ہر معاملے میں غیر اللہ کی دعائی دیتے ہیں، اور وہ آپ جیسے مولویوں کی وجہ سے، جو ان پڑھ عوام ہے وہ آپ جیسے مولویوں کی وجہ سے غیر اللہ کی دعائی دیتے ہیں۔ یہ غلام رسول سعیدی لکھ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں انہی کو پکارتے ہیں اور انہی کی نظر مانتے ہیں۔ سو میں نے چاہا کہ قرآن مجید، احادیث سیاح، آثار صحابہ، فقہائے اسلام کی عبارت کی روشنی میں حق واضح کروں تاکہ بلا وجہ کسی مسلمان کو مشرک نہ کہا جائے، نہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور استعانت کا رابطہ منقطع کیا جائے۔ دیکھیے یہ غلام رسول سعیدی کہہ رہے ہیں کہ میں نے حق واضح کیا ہے تاکہ اصل جو ہے اللہ سے ہی مانگا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگا نہ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور اللہ تعالیٰ سے دعا اور استعانت کا رابطہ منقطع کیا جائے۔ آپ تو یہ جو آیتیں پیش کر رہے ہیں اور اس کا غلط مطلب اپنے علماء کے خلاف جا کر جو بیان کر رہے ہیں، گویا کہ آپ نے اپنے علماء کی بات کو کاٹ کر اپنا ایک ذاتی مطلب بیان کیا ہے، اور ذاتی مطلب بیان کر کے آپ نے اس کو عوام کو دھوکہ دینا چاہے، جو بات غلام رسول سعیدی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں پر آخر میں ایک بات نقل کر دے رہا ہوں کہ استعانت ایک ما فوق الاسباب ہے، ایک ما تحت الاسباب ہے۔ ما فوق الاسباب اللہ کا خاصہ ہے، ہر چیز اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ما تحت الاسباب ایسے امور ہے جو انسانوں کے ساتھ خاص ہے کہ پانی دے دو، پیسے دے دو، ضرورتیں پوری کر دو، بیوی سے کوئی خدمت لے لی، ماں باپ کی کوئی خدمت کر دی، بھائی کی کوئی خدمت کر دی، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی، کسی کو پیسہ دے دیا، کسی کو کپڑا دے دیا، یہ وہ ہیں جو ما تحت الاسباب ہے۔ اور ما فوق الاسباب وہ صرف اللہ کا خاصہ ہے اور کسی کا خاصہ نہیں ہے۔ اس کے متعلق میں آپ کے سامنے 2-3 آیتیں پیش کروں گا، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں گا اور یہیں پر آخری بات نقل کر دوں گا۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں جو اس بات پر شاہد ہیں کہ حقیقی مالک، حقیقی استعانت صرف اللہ رب العزت کا خاصہ ہے اور کسی کا خاصہ نہیں ہے۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے آیتیں نقل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تم دعا مانگو گے تو میں قریب ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم کسی اور کو پکارو۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا۔ کتنی صاف سری آیت ہے۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا۔ یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نقصان اور نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتا، میں مالک ہی نہیں ہوں اس کا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے اللہ رب العزت کو ہی پکارو، اللہ سے ہی مانگو، اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو صرف اللہ ہی رب العزت کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے بلکہ وہ تو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ بات استعانت، پیر نصیر الدین کی جو اعانت اور استعانت کی شرعی حیثیت ہے اس میں خود انہوں نے پیر نصیر الدین نے لکھا ہے کہ جب اصل جو جن بزرگوں کو تم
بلاتے ہو، جن بزرگوں کو تم پکارتے ہو، جن سے تم مدد طلب کرتے ہو، اصل تو وہ خود اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ تم خود بھی اللہ سے مدد طلب کرو، تم کیوں کسی غیر کا سہارا لیتے ہو؟ یہ بات اعانت اور استعانت کی شرعی حیثیت میں پیر نصیر الدین نے لکھی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفع نقصان کا خود کا مالک نہیں ہوں، میں خود کا مالک نہیں ہوں، تو میں تمہاری مدد کہاں سے کروں گا؟ تم کیوں مجھ سے مدد طلب کرتے ہو؟ یہ بات قرآن کریم کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ پھر آگے لکھا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، جو اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو پکارتا ہے اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو ورنہ تم عذاب دیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ قرآن کریم کی آیت أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ یہ قرآن کریم کی ایسی آیتیں ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صرف مجھے پکارو، میری عبادت کرو، مجھ سے مدد طلب کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن کی عبادت ہے، حصر کے ساتھ اللہ فرمایا ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ یہ مختصراً ابھی آپ کے سامنے ہم نے بات نقل کری ہے، پھر انشاءاللہ کبھی تفصیل کا موقع لگے گا تو آپ کے سامنے بات نقل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔